ایک صاحب کا حادثہ ہو گیا. اس حادثے میں ایسی سخت چوٹ لگی کہ ان کو اس آنکھ کے اوپر مار لگ گیا. اب وہ دواخانے گئے, وہاں سے واپس آئے, علاج چل رہا تھا, 2-4 روز گزرے تو یہاں جو گال ہے وہ پورا سوج گیا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے گال میں, بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, مستقل پریشان ہیں. ڈاکٹر کے بعد دوبارہ گئے, جا کر کہا کہ دیکھو بھائی معاملہ ایسا ایسا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, کیا کیا جائے؟ پانی مستقل بہ رہا ہے آنکھ میں سے اور اس کی وجہ سے سجن بھی بڑھ رہی, درد بھی بڑھ رہا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھائی ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تم کو ایسے ہی رہنا پڑے گا. پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے جیسے تم گاڑی کے گلاس پر وائپر دیکھتے ہو کہ وائپر ہے, وہ وائپر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جیسے ہی آدمی آنکھ کی پلک مارتا ہے تو وہ وائپر کی طرح اللہ نے آنکھ میں ایک چیز لگا ڈالی ہے, وہ جیسے ہی پلک مارتا ہے تو آنکھ کا قطرہ صاف ہو جاتا ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, جو بھی قطرہ آنکھ پر آتا جاتا ہے آنکھ کے پلک مارتے ہی صاف ہوتا رہتا ہے. جیسے کار کے گلاس پر وائپر موومنٹ لانے سے قطرہ صاف ہو جاتا ہے گلاس کا, ویسے ہی اللہ نے ایک سسٹم آنکھ میں بنایا ہے. لیکن آپ کے حادثے میں وہ جو آنکھ پر مار لگا, وہ جو آپ کے آنکھ کا نظام ہے اللہ نے بنایا ہے, وہ نظام خراب ہو گیا. اب جو آپ کے آنکھ کا کچرا ہے وہ پلک مارے جانے سے صاف نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں کچرا رہ رہا اور کچرے کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے پانی بہ رہا اور پانی کے بہنے سے, پانی کے نکلنے سے چہرہ سوج رہا ہے. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے آپ کو دی. کبھی ہم کو یاد آیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آج ہم کو مردوں اور عورتوں سب کو بغیر کسی تکلیف کے ہم باتھ روم کو جا کے آتے, ٹوائلٹ کو جا کر آتے, ضرورت سے فارغ ہو کر آتے, پیشاب اور پخانے سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی, اللہ راحت دے رہا. لیکن کبھی سوچا, اس پر کبھی ہم نے شکر کیا؟ اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے بغیر کسی تکلیف کے آپ نے میری گندگی کو دور کرنے کا سامان کر دیا. کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا؟ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں, کتنے لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے لیے یہ چیز بڑی بیماری بن چکی ہے اور وہ درد سے تڑپ رہے ہیں. کیا ہم کو اس کی تکلیف ہے؟ تکلیف نہیں ہے تو کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ ایک آدمی کو بادشاہ نے کہا وقت کے کہ دیکھو بھائی میں تمہارے واسطے بہت ہی بہترین طریقے کے انعام دینے کو تیار ہوں, بتاؤ تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں دوں گا لیکن وقت آنے پر بتاؤں گا. تو بادشاہ نکلا اپنے کسی سفر پر شکار کے لیے. راستے میں بہت زیادہ اس کو پانی کی پیاس لگنے لگی. کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے کہا تھا نا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے, آپ کچھ مانگ رہے تھے نا, مجھ سے بھی مانگ رہے تھے, آپ بھی دینے کی بات کر رہے تھے, چلو میں آج آپ سے کہتا ہوں آج آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھئی گلا بڑا سوکھ رہا ہے, مجھے تو آج پانی کی ضرورت ہے. پوچھا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کو 1 گلاس پانی مل گیا تو آپ کیا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہنے لگے کہ اگر آج کی تاریخ میں مجھے کوئی 1 گلاس پانی دے دے تو میں اس کو آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں. تو سلطنت کا مطلب آج کی طرح نہیں ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ رہے تو لوگ سمجھ رہے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں. وہ زمانے میں تو خزانوں کے خزانے رہتے تھے اور سلطنت کا مطلب تو بہت بڑی دنیا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی پی لیجئے. پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے آدھی سلطنت میں نام کر دیتا ہوں, جس نے پانی پلایا. اب انہوں نے ایک سوال کیا بادشاہ سے, بادشاہ سلامت اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ابھی جو پانی پیا 1 گلاس, اگر یہ پانی پیشاب بن کر آپ کے اندر سے نہ نکلے, رک گیا آپ کا پیشاب, اور آپ کی کوئی مدد کرنے کو تیار ہو, آپ کو پیشاب نہیں آ رہا, رک گیا پیشاب, اور کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے, آپ اس کو کیا دیں گے؟ کہنے لگا کہ اگر کوئی میرا پیشاب رکنے پر میری مدد کر کے میرے جسم سے پیشاب کو باہر نکالنے میں میرا تعاون کر دے, میری مدد کر دے, تو میں اس کو آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں. تو اس بزرگ درویش نے کہا اے بادشاہ سلامت, آپ کی پوری سلطنت کی حیثیت 1 گلاس پانی اور 1 گلاس پیشاب سے اور کم نہیں ہے. سوچو آپ, اتنی بڑی دولت بھی چلے جائے تو یہ نعمت
اللہ نے ہم کو بغیر مانگے دیا نہیں دی، کتنی بڑی نعمت دی، لیکن آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر شکر ادا کرتے ہیں؟ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ جیسے ہی بیت الخلا جاؤ، باتھ روم جاؤ اور استنجا سے فارغ ہو، ضروری نہیں ہے کہ بنا ہوا پراپر طریقے پر بیت الخلا میں جا کر نکلیں گے تو ہی دعا پڑھنا۔ جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے، کسی جنگل میں دیہات میں چلے گئے، استنجا کے لیے بیٹھو تو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد، ضرورت پوری کرنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے سکھایا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے اس دعا کا کہ اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو اور گندگی کو دور کر دیا۔ شکر ادا ہوا نہیں ہوا؟ ارے بولو نا بھائی، شکر ادا ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا نا، تو ایسا شکر ہر نعمت پر، ایک ایک نعمت غور کرتے جائیں کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ دیا، میں تو اس کا بھی حقدار نہیں تھا، آپ نے مجھے یہ دیا، میں تو اس کا بھی حقدار نہیں تھا، آپ نے مجھے سکون کی زندگی دے دی، میں تو اس کا بھی حقدار نہیں تھا، بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دے دیا، میں تو اس کا بھی حقدار نہیں تھا، مسکراتے کھلکھلاتے لہلہاتے بچے کا چہرہ دیکھنا، بیٹی کی صورت دیکھنا نصیب کر دیا، میں تو اس کا بھی حقدار نہیں تھا۔ اے اللہ آپ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ ایک ایک نعمت کو سوچتے جاؤ، شکر ادا کرتے جاؤ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو